السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں۔ غیب پر یقین بہت سے مذاہب اور روحانی طریقوں میں ایک بنیادی تصور ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم غیب پر یقین کے معنی، اس کی اہمیت اور یہ ہمارے عالمی نظریہ اور اعمال کو کیسے تشکیل دیتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ان چیزوں پر ایمان رکھنے کے بارے میں جن کا حواس سے ادارک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ عقیدہ ہماری زندگی کی ذاتی اور اجتماعی سطح پر کیسے متاثر کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی ایمان کی طاقت اور ہماری حقیقت پر اثر انداز ہونے والی نادیدہ قوتوں کے بارے میں اس بصیرت انگیز ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اچھی لگے تو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، ایک شیخ کو یہ کہتے سنا کہ اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہو تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اس طرح ہم اس کے الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ امتحان ہے۔ جو شخص اپنے بارے میں یقین نہیں رکھتا کہ وہ واقعی مومن ہے یا سچا ایمان رکھتا ہے، کیا یہ اس کے امتحان کا حصہ ہے؟ یعنی مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے، کیا میں منافق ہوں؟ غیب پر یقین انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ غیب میں وہ سب کچھ شامل ہے جسے لوگ اپنے حواس نہیں سمجھ سکتے۔ اس سے مراد وہ ہر چیز ہے جس کے بارے میں وحی نے ہمیں بتایا ہے۔ ماضی میں کیا ہوا ہے اور جو کچھ اب موجود ہے لیکن ہم سے پوشیدہ ہے، جیسے فرشتوں کی دنیا، البرزخ اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، جیسے قیامت کا دن اور اس دن حساب، عذاب اور نعمت کا کیا ہوتا۔ بلا شبہ غیب پر یقین انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 1 سے 3 تک، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب میں وہ سب کچھ شامل ہے جسے لوگ اپنے حواس سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے بارے میں وحی نے ہمیں بتایا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا اور جو اب موجود ہے لیکن ہم سے پوشیدہ ہے، جیسے فرشتوں کی دنیا، البرزخ اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، جیسے قیامت کا دن اور حساب، عذاب اور نعمت کا اس دن کا کیا ہوگا۔ پس غیب کا تعلق ایمان کی بنیادی باتوں سے ہے۔ الویدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ غیب سے مراد وہ چیز ہے جو آپ سے پوشیدہ ہے، اس لیے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے وہ غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غیب اور زید کیا کرنے والا ہے، سورہ انعام 73 نمبر آیت۔ عرب نشیبی سرزمین کو الغیب کہتے ہیں کیونکہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ نے آیت کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اس کی جنت اور اس کی آگ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ملاقات اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ گویا یہ اس بات کا خلاصہ ہے جس کو اس آیت میں مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 285 سورہ البقرہ، جبکہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہا کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی بھی کوئی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں، ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی آخری منزل ہے۔ ابو الاسحاق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا اس میں سے ہر وہ چیز جو ان سے پوشیدہ ہے وہ غیب ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے مفسرین غیب کے معنی بیان کرتے ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مشروع علیحدہ ہے جو کہ ذکر حدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے، جس میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں
اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کے اچھے اور برے تقدیر پر ایمان لانا، فرمایا تم نے سچ کہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے بنیادی غیب پر یقین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب جس پر اللہ ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے جو رسولوں نے ہمیں ایمان کے عمومی پہلوؤں کے بارے میں بتایا، جن میں اللہ اور اس کے اسماء اور صفات اور فرشتوں پر اور جنت اور جہنم پر ایمان شامل ہے۔ اللہ اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا غیب پر ایمان بھی شامل ہے، کیونکہ پیغام بذات خود غیب کا معاملہ ہے اور اس کی تفصیلات میں اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت پر ایمان لانا شامل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں ذکر فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ لیکن حقیقی نیکی اس میں سے ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء پر ایمان لائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 136، اور جو اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے گا وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے۔ غیب پر یقین وہ امتحان ہے جو سچے ایمان والے کو شک کرنے والے سے اللہ کر دیتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ یا ایمان کے حقیقی معنی انبیاء کی تعلیمات کی مکمل تصدیق ہے۔ اس میں جسمانی اعمال بھی شامل ہے۔ اس سے مراد ایسی چیزیں ایمان لانا نہیں ہے جو نظر آتی یا کسی بھی جسمانی افواج سے محروم ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہاں مسئلہ غیب پر یقین کا ہے جسے ہم کسی بھی جسمانی حواس کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں، بلکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایمان ہے جو مسلمان کو کافر سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ یہ ایمان اور اثبات ہے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ پس مومن ہر اس چیز کو مانتا ہے جو اللہ یا اس کے رسول نے اسے بتائی ہے، چاہے وہ اسے دیکھے یا نہ دیکھے اور چاہے اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہ بدعتوں اور غیب کے منکروں کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے محدود عقلیں اسے سمجھ نہیں سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح ان کی عقلیں خراب ہوگی اور ان کی سوچ میں خرابی پیدا ہوگی، جبکہ اہل ایمان کی سوچ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھی درست تھی۔ غیب پر ایمان میں ہر اس چیز پر یقین شامل ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں نے ہمیں ماضی اور مستقبل کے غیب کے معاملات، آخر کے واقعات اور خدائی صفات کی حقیقت اور ان کے جوہر کے بارے میں بتائے ہیں۔ پس وہ اللہ کی صفات پر صحیح معنوں میں اور یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، خواہ وہ اس کی ذات کو نہ سمجھے۔ پس جو ان باتوں پر ایمان لاتا ہے جو رسولوں نے ہمیں بتائی ہیں، جو اس نے ہمیں نہیں دیکھی ہے، وہ مخلص مومن ہے جس کا ایمان ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 15، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، وہی ہیں جو سچے ہیں۔ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو ان میں سے بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن وہ غیب کا انکار کرتے ہیں اور اس کے لیے عذر پیش کرتے ہیں۔ جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آخرت کو دیکھتے ہیں تو اس حالت میں ان کی یقین کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ مجبوری سے ایمان ہے اور سچا عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر انہیں اس دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ نظر کی طرف لوٹ جائیں گے، وہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش تم دیکھ سکتے کہ جب وہ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم لوٹائے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کا انکار نہ کریں اور مومنوں میں سے ہو جائیں، لیکن جو کچھ انہوں نے پہلے چھپا رکھا تھا اور ان پر زہر ہو گیا، اور اگر وہ لوٹائے بھی جائیں
تو اسی کی طرف لوٹیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 27 اور 29۔ ہماری دنیوی زندگی کے سوا کوئی نہیں ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے پہلے چھپایا تھا وہ ان پر زہر ہو گیا ہے، کہ وہ ایمان کی محبت میں اس دنیا میں واپس آنے کے لیے نہیں کہیں گے، بلکہ یہ اس عذاب کے خوف سے ہوگا جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے کفر کے بدلے میں، اس لیے وہ اس دنیا میں واپس جانے کے لیے کہیں گے تاکہ وہ آگ سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ لٹائے بھی جائیں تو وہ اسی کی طرف لوٹیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ جھوٹ بولتے ہیں جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مومن بننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اگر اس دنیا میں لوٹائے گئے تو وہ کفر اور نافرمانی کی طرف لوٹ جائیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور در حقیقت وہ جھوٹے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم لٹائے جائیں زمین پر زندگی کے لیے اور اپنے رب کی نشانی کو انکار نہ کریں اور مومنوں میں شامل ہوں، اور ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کوئی نہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس چیز کی طرف لوٹ جائیں گے اس میں سے ان پر منع کیا گیا تھا، اور وہ حقیقت میں جھوٹ بولتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد قیامت۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیب دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو ایمان کی خواہش اور محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اسے دیکھنے سے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ ہم اسے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں دیکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 260، اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے۔ اس نے کہا ہاں، لیکن صرف اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے آؤ اور انہیں اپنے سپرد کر لو، پھر ہر ایک پہاڑی پر ان کا ایک حصہ ڈال دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ جلدی سے تمہارے پاس آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو دوستو، اس موضوع کا باقی حصہ کل انشاءاللہ تعالی ہم دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔